This is Al-Firdaus, Islamic Urdu channel. I am your lecturer, presenter and speaker, Dr. Taj Firdausi. Mu'azziz Nazirin Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. بعدد كل ذرة 100,000 مرة بعدد معلوماتك يا الله يا ربي يا الله يا حي يا قيوم الحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم يا رب. معزز ناظرین کرام، چلیے آج ایک بات کرتے ہیں، ایسی بات جسے سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اپنی چیئر کے اپنی سیٹ کی پیٹیاں باندھ لیجئے، بیلٹ باندھ لیجئے، کیونکہ اب جو میں کہہ رہا ہوں اس میں ایسا جیسا آپ سفر کر رہے ہیں پلین میں اور اچانک ٹربولنس، اور وہ کہتے ہیں، وہ جو کیپٹن کہتے ہیں کہ بھائی اپنی پیٹیاں باندھ لیجئے کیونکہ اب ٹربولنس آئے گا، آپ اچھل پڑیں گے. میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ اپنی کرسی سے اچھل پڑیں گے. یہ ہے ریفرنس آف ایک بڑے خطیب. کون ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ. کیا کہا تھا انہوں نے کہا ہے، انہوں نے ایک ایسی بات کہی ہے جو اس وقت لازم ہو رہی ہے، اس پر اپلائی ہو رہی ہے آج کے مسلمانوں پر. وقت سے پہلے انہوں نے دیکھ لیا تھا اس بات کو، ریسرچ کیا اور انہوں نے اس کا راز بھی فاش کر دیا، معلوم کر دیا. کون سی راز ڈاکٹر تاج فردوسی صاحب؟ وہ راز جو آج ہم لوگوں میں کینسر کی طرح پھیل رہا ہے. یہ ایک نئی بات، ایک نئی جدت، ایک نئی بات، بدت 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 شرک شرک بدت بدت شرک شرک کہتے ہوئے حضور کی شان کو کم تر کرتے ہوئے، وہ بھی انا بشر مثلکم تھے، ہماری طرح کہنے والے. نعوذ باللہ، وہ کہنے والے وہ تو ہوئے کتابیں، مگر یہ سمجھنا اس بات کو کہ وہ کون، کتنا مقام ہے ان کا، وہاں تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے. ان کے مقام ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کے، ان کے پیروں کی جوتیوں کے برابر بھی ہم ان کے مقام نہیں سمجھ سکتے. تو پھر اس نور کا کیا کہیے؟ اس نور کے مقام کو سوچنے کے لیے آسمانوں پہ جانا چاہیے، کیونکہ وہ آسمانوں سے اترا ہوا نور ہے. نور من نور اللہ، نور علی نور. وہ مقام. بات کیا ہو رہی تھی آج کے اسلام میں؟ ٹکڑے کرنے کی بات ہو رہی ہے، زہر بھرنے کی بات ہو رہی ہے، توڑنے کی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا کہ اسرائیل میں تمام یہودیوں نے بیٹھ کر، نئی بات ہے یہ، پرانی نہیں، اس وقت کی بات ہے، تو ان لوگوں نے تمام سوچا کہ یہ جو مسلمز ہیں، یہ جو اسلام کی محبت رکھ کر چل رہے ہیں، اسلام کے یہ مسلمان، ان لوگوں کا ہم ایمان کمزور نہیں کر سکتے. پھر ہم ان پہ قابض کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ وہ سب یوں ہیں. سارے مسلم سے اگر پکارا جائے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، حج میں چلے جائیے، وہ افریقہ سے آئے ہیں یا ایران سے آئے ہیں، وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں یا اور مسلک ہیں، سب لوگ ایک ہی کپڑا نیچے بہنا ہے، ایک اوپر ڈالے ہوئے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک. سب وہی کہہ رہے ہیں، سب یہ ایک بات، یہ کہیں. اب ان کو کیسے توڑا جائے؟ اسرائیل کے بہت بڑے علماء نے بیٹھ کر سوچا اور انہوں نے یہ بہترین دماغ کو سلیکٹ کیا کہ بھائی تیرا کام یہی ہے کہ تو ریسرچ کر، سائیکالوجی آف اسلامک تھیوریز اینڈ اسٹڈیز اینڈ دا پیپل، ان کو کیسے ہم ان کا اتفاق، ان کی جو یونٹی ہے توڑا جائے. وہ بندہ، وہ شخص جو سب سے افضل ترین تھا اپنے دماغ کا، ساری ہزاروں کتابیں اسلام کے اور ان کی یہودیوں کی سب اس نے چھان ڈالی، اور آخر میں 8 سال کے بعد
8 سال کے بعد اس نے کہا کہ آئیے میں آپ کو اس کی حقیقت بیان کروں گا. سب علماء اور اسرائیل کے تمام لوگ آ کے بیٹھ گئے کانفرنس ہال میں. ڈاکٹر اسرار نے کہا ہے، وہ لوگ بیٹھ گئے کہ سنتے ہیں کہ آج ہم نے وہ راز حاصل کر لیا. اس نے کہا کہ آج میں نے وہ راز حاصل کر لیا جس میں عالم ساری دنیا کے مسلمان یوں ہوتے ہیں یوں نہیں. تو اس نے شروع کیا کہ میرے یہودی بھائیوں اور بہنوں، اسلام اللہ کی ذات کی وحدانیت پہ سب سے زیادہ رکھنے والا قائل اس کے اوپر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اور اس کا جو دوسرا جز ہے کلمے کا محمد رسول اللہ، اس محمد میں وہ راز چھپا ہے جس میں یہ لا الہ الا اللہ بند ہے، یہ ایک ہے. تو محمد میں وہ راز لا الہ الا اللہ کا چھپا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا کیسا راز اس میں کیا ہے؟ اگر ہم ان کو توڑنا ہے تو محمد رسول اللہ کا جو راز ہے اس راز کی جو بات ہے اسے توڑ دیجئے، اسے کٹ کر دیجئے. پھر وہ جب ٹکڑے ہو جائیں گے تو پھر ہر چیز ان کے دماغ سے نکل جائے گی. وہ ریزہ 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 ہو کے بکھر جائیں گے. آپ آرام سے کبھی اس ملک میں، کبھی اس اسلامک ملک میں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کوئی ادھر حقیر سا مسلمان اسے اور امیر سا مسلمان اسے، بادشاہ مسلمان اسے، ہر چیز کو آپ یوں اپنے خوابوں میں قید کر سکتے ہیں اس کے دماغ کو. تمام کیسے کیا ہے طرح واضح کیجئے. لوگوں نے کہا، یہودیوں نے. تو اس نے کہا دیکھیے حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ یہ جانتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے جو عزت اور انہوں نے جو حرمت اور انہوں نے جو دی ہوئی ہے اس پہ یہ فالو کرتے ہیں. جب کبھی کوئی اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہلکی سی کسی نے کچھ بات کر دی، ان کی عزت میں تھوڑی سی کمی کر دی، تو یہ جان پہ کھیلنے والے شیر، یہ مسلمان جاہل ہو جائے یا عالم ہو جائے، بادشاہ ہو جائے یا فقیر ہو جائے، یا مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، جو بھی مسلمان ہے ہر چیز برداشت کر لے گا. اسے اس کے ماں باپ کو گالیاں دیجئے وہ سنبھالے گا، وہ سر جھکا لے گا. اسے جتنے گالیاں ساری دنیا میں موجود ہیں دے دیجئے، وہ مجبور ہے تو سن لے گا، سمجھ جائے گا، سن لے گا، خاموش ہے. مگر حضور کی شان میں ہلکی سی بات نیچے گری ہوئی آپ نے کہہ دیا تو وہ خون کھول کے ساری دنیا کو بھلا کے وہ آپ کو قتل کر جائے گا، آپ کو قتل کر دے گا. کیوں؟ یہ عشق ہے. یہی عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمام امت کو، مسلمانوں کو ایک بنا کے رکھا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی دلوں سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیجئے. بس شرک بدعہ کہتے ہوئے ان کو ایک طرف لے کر چلے جائے. صرف لا الہ الا اللہ کو، محمد کو آپ نکال دیجئے، خود بخود وہ ٹکڑے ہو جائیں گے، مر جائیں گے، گر جائیں گے. کیونکہ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا مومن اس وقت وہ مومن نہیں جو مجھے اپنی جان اور اپنے والدین کی جان سے زیادہ نہ چاہتا ہو. یہی ہے راز. ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا. تو آج بازار میں رنگین کپڑے پہنے ہوئے اوپر اور یہ ڈالے ہوئے رنگین لباسوں میں مالے ڈالے یوں کہتے ہوئے علماء کی شکل میں بیٹھ کے اجی میں جو کہہ رہا ہوں سنیے، جی یہ بات ہے، جی کہیے، ہے نا. تو کیا کہیے؟ وہ حضور کے مقام کو، حضور سے مانگنا شرک ہے. حضور سے مانگنا جب پوچھا کسی نے کہ یہ مانگنا کیا ہے، کیا مانگنا نہیں جا سکتا؟ آپ ایک شخص سے پیسے مانگ رہے ہیں، مانگنا جائز ہے. آپ اپنے مالک سے چھٹی مانگ رہے ہیں، مانگنا جائز ہے. حضور سے آپ نے مانگنا، اس نے کہا تھا میں ماننا، اس کے بعد مانگنا. یہ باتیں کہتے ہوئے یہ لوگ ہیں جو آپ کو بہکا رہے ہیں. یہی ہے آپ کو اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نکال رہے ہیں. ایسے وائزوں کو آپ نکال کر دیجئے
कैमरे के सामने फिर कभी ना आए वो। ये आपका हक नहीं है, बल्कि आपका ये हुक्म है। हुजूर की शान में जब कभी कोई कहने की जुर्रत कर सकता है गुस्ताखी, तो उस गुस्ताख का पूरा बाइकाट कर दीजिए कि फिर उसका नाम और नशा बाकी ना रहे, स्क्रीन पे लोगों को वरगलाए ना। तो जब मैं उसे नाज़रीन किराम, बात यही कहना था जो हजरत डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था कि जब तक इश्क मोहम्मद है हमारे सीनों में, बस इस्लाम यूं रहेगा, सारी कायनात में यूं रहेगा, रहती दुनिया तक यूं रहेंगे। जब वो इश्क निकल गया, बस गिर गए इस्लाम से आप खारिज। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये एक हल्की सी गुजारिश कि मेरे जो चैनल्स में जो भी मैं बयान करता हूँ वो हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलिया अल्लाह करम, उनकी शान और उनकी अक़ीदत, उनका इश्क और उनकी मोहब्बत और उनका सब कुछ जो कुछ है मेरे सीने से वो आपको दे रहा हूँ। बस आप इस चैनल को तमाम लोगों में आप शेयर कर दीजिए, आप सब्सक्राइब करवा दीजिए, अजर मिलेगा, आपको अजर मिलेगा। सुनने वाले जितने भी सुनेंगे उसमें आपको अजर अजीम सवाब जारिया आपके लिए। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।